الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29واں پارہ ہے، سورۃ المعارج ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، انسان حریص پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر لالچ کا عنصر موجود ہے، حریص ہے، حرص رکھتا ہے۔ جن چیزوں میں یہ بہت زیادہ حرص رکھتا ہے ان میں سے ایک چیز جسے ہم مال و دولت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کا تو ہر انسان ہی حریص نظر آتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے شریعت نے بہت سارے ذرائع ہمیں بتائے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ ہمارے معاشرے کے اندر جو حلال طریقے سے موجود بھی ہے، اور اس میں اگر کوئی بندہ دو نمبری کرتا ہے تو اس کا اپنا اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے، لیکن جو لوگ اس راستے پہ صحیح معنوں میں چل رہے ہیں، جسے ہم تجارت کا نام دیتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر موجود ہے۔ آپ تمام احباب ایسی جگہ پہ موجود ہیں، اس جگہ کی مسجد کے اندر موجود ہے جو اسی پیشے کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ پیشہ تجارت کا کسی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے، جوتیوں کا بھی ہو سکتا ہے، پراپرٹی کا بھی ہو سکتا ہے، موبائل کا بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم تجارت کا نام دیتے ہیں۔ تجارت کے اندر چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس مومنوں کو یاد دہانی کروانا فائدہ دیتی ہے۔ اسی کے پیش نظر تین چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور اس سے آپ کے بعد اجازت چاہنی ہے۔ تجارت کے اندر یاد رکھیے، سب سے بنیادی طور پر جس چیز کا شریعت نے بہت زیادہ ہمیں زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ تجارت کے اندر کبھی بھی جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ اندازہ کیجئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو تجارت کرنے والے تجارت کرتے ہیں اور جو چیز وہ بیچ رہا ہے یا جو خریدنے والا خرید رہا ہے، بیچنے والا اگر اس کے ہر قسم کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، اس وجہ سے میں اس ریٹ میں بیچ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کی تجارت میں اللہ رب العالمین برکت نازل کر دیتا ہے۔ برکت جانتے کسے کہتے ہیں؟ یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں نا، جو یہ میرے ہم عمر ہیں، انہوں نے بھی تھوڑا تھوڑا وقت دیکھا ہوگا۔ جو آنے والی نسل ہے نا، سن 2000 کے بعد یا 2005 کے بعد، شاید ان کو اس چیز کا احساس نہ ہو، لیکن یہ میرے بزرگ اس چیز کی شہادت دیں گے۔ برکت پتہ کسے کہتے ہیں؟ آج سے یہ ماضی قریب کی باتیں ہیں، 20 سے 25 سال پہلے کا عرصہ، کچھ ہمیں بھی ہوش ہے کہ پورے گھر کے اندر کمانے والا ایک فرد ہوتا تھا اور سارے کھانے والے ہوتے تھے، اور اللہ رب العالمین ہر ایک کی ضرورتیں پوری کر دیتا تھا۔ اور آج حال یہ ہے کہ اگر 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، بیٹا بھی کما رہا ہے، باپ بھی کما رہا ہے، پوری کسی کی بھی نہیں پڑ رہی۔ نیت کیا وجہ کیا بنی؟ برکت اٹھ گئی، برکت ختم ہو گئی ہے۔ ہوا کیا؟ کاروبار کا اصول ہے کہ کہتے ہیں سیل بادشاہ ہوتی، جس قدر مال سیل زیادہ ہو اسی قدر وہ انسان کامیاب ہے۔ اب اس سیل کو بڑھانے کے لیے، پرافٹ زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے کبھی اس بات کی شاید تمیز نہ کی ہو، ہم کہتے ہیں کہ جاتا ہے تو جائے، بس مال آنا چاہیے، اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی اپنا خامی ہے، اس کو بتائے بغیر موبائل بیچنا ہے تب بھی نہیں بتانا، مکان بیچنا ہے تب بھی۔ میں نے ایک مرتبہ ایک پراپرٹی ڈیلر سے پوچھا، ساتھی تھے، میں نے کہا یار اس پراپرٹی ڈیلر کا جو اصول ہے وہ خلاصہ کیا ہے اس کاروبار کا؟ کہنے لگا جی آپ صاحب سیدھی سی بات یہ ہے کہ عام طور پر یہی بات چلتی ہے کہ جس کا مکان بیچنا ہے اس کو کہنا ہے تمہارا مکان 1 نمبر کا کباڑ ہے، کوڑا ہے، اگر اتنے میں بک رہا ہے تو سمجھ لو کہ تمہیں مفت میں ہی تمہارے پیسے مل رہے ہیں، وگرنہ تمہارے تو پیسے ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور جس کو لے کے دینا ہے اس کو کہنا کہ اس جیسا محالی کوئی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر۔ میں نے کہا یہ تو دھوکہ اور فراڈ کا، یہی تو چلتا ہے۔ تو برکت کا حصول یہ بہت ضروری ہے۔
البرکۃ لیست الکثرۃ، برکت کثرت کا نام نہیں ہے کہ میرے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، اور بے شمار بینک بیلنس ہے اور میں سمجھوں میرے اوپر تو بڑی برکتوں کا نزول ہے۔ برکت یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی چیز ہو اور اس کے اندر میری ساری جائز ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ضرورتوں کی جگہ خواہشات نے لے لی ہے اور وہ پوری ہونے کا نام نہیں لیتی، اس لیے برکت بھی اٹھ گئی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی چیز کے اندر کسی عیب کو چھپا لیا جاتا ہے، اللہ دونوں کی موہقت برکتہما، دونوں کی برکت اٹھ جاتی۔ جھوٹ بولتا ہے، اپنی کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، اللہ کی قسم مجھے تو اتنے میں ملی بھی نہیں ہے، میں تمہیں کیسے دے دوں، اور بعد میں دیتا بھی نظر آتا ہے۔ کون سا تاجر ہے جو اپنے آپ کو خسارے میں رکھ کے اپنا مال بیچتا ہے؟ یاد رکھیے، آپ جس پیشے کے ساتھ منسلک ہیں نا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا تاجر، امانت داری کا مظاہرہ کرنے والا تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا اس کو ساتھ نصیب ہوگا۔ کیوں؟ تجارت کے ساتھ انسان جب وابستہ ہوتا ہے، اس کے پاس مال آتا ہے، یہ مال انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے بسا اوقات وہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کیا کہتا ہے؟ میرا مال، مجھے مال ملنا چاہیے۔ تو تجارت کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ انسان اپنی تجارت کے اندر جھوٹ نہ بولے۔ ہمیں نقلی نوٹ مل جاتے ہیں نا، کیوں نہیں مل جاتے ہیں نا، ہم آگے بھی چلا دیتے ہیں۔ مسلمان دھوکہ کھا لیتا ہے، دھوکہ دیتا نہیں ہے۔ اور اگر کہیں بھی نہ چلے، پھر اللہ کا گھر تو ہے نا، اس میں بھی تو صدقہ کرنا ہے نا، اللہ کے گھر میں بھی ڈالنا چاہیے۔ کبھی دیے ہی نہیں اللہ کے گھر میں پیسے، جو نوٹ کہیں نہیں چلتا وہ اللہ کے گھر میں بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے دھوکہ نہیں دینا کاروبار کے اندر، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ ہر وہ کاروبار جس کے اندر دھوکہ پایا جائے وہ ناجائز ہے۔ دوسرا کام ہے تاجر ہونے کی حیثیت سے ہمارا رویہ، ہمارا کریکٹر، کہ کسٹمر کو جب ہم نے ڈیل کرنا ہے تو کس انداز سے کرنا ہے، اور کسٹمر کو رخصت کرنے کے بعد میرا اظہار کیا ہے۔ ہم بھی گاہک ہیں، آپ بھی کسٹمر ہیں، دکاندار بھی ہیں۔ جب ہم سے کوئی چیز خریدنے کے لیے آتا ہے ہم اس کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں، اور جب وہی کسٹمر 2-3 چیزیں ہم سے نکلوا کے پسند نہ کرے تو اس کے بعد ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ وہ چلا گیا، وہ ہماری دکان سے رخصت ہو گیا، اور اس کے بعد ہماری زبان ابھی تک جاری ہے۔ یقین جانیے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کو دیکھ کے کہ ہماری زبان دن بدن بے لگام ہو رہی ہے۔ شاید کہ آپ میری بات کے ساتھ اتفاق نہ کریں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں جوتی پہنتا ہوں، جوتی مجھ سے نہیں پہنی جا رہی، گالی میں جوتیاں کو نکال رہا ہوں۔ میں اپنا موبائل نکالتا ہوں، جلدی میں ہوں، اس کا لاک کھولنا چاہتا ہوں، نہیں کھول رہا، میں موبائل کو گالی میں نکال رہا ہوں۔ میں موٹر سائیکل کی کک مارتا ہوں، سٹارٹ نہیں ہو رہی، میری غلطی ہے یا وہ مشینری ہے، وہ کوئی ایسی بات تو نہیں موٹر سائیکل کو برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ کسٹمر آیا کہ پسند کرنے کی کوشش کی، نہیں پسند آئی، چلا گیا، پیچھے سے کسٹمر کے بارے میں برے کلمات۔ یہ تو انسان ہے نا، اس کو پسند چیز آئے نہ آئے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن کم از کم ہماری زبان بے لگام نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو معروف بھی ہے کہ دکانداری جی حضوری کی ہے۔ انسان کا رویہ اچھا رہنا چاہیے اپنے کسٹمر کے ساتھ، اپنے گاہک کے ساتھ، اس کے آنے کے بعد بھی اور اس کے جانے کے بعد بھی۔ اور تیسری اور بنیادی چیز شاید کہ ہمارے معاشرے سے بالکل ہی رخصت ہو چکی ہے، شاید کہ ابھی موجود ہو، وہ کیا ہے؟ موت کی پہلی علامت صاحب، یہی احساس کا مر جانا ہے۔ احساس ختم ہو چکا۔ چلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو اس میں کمپیریزن کرتے ہیں، اور یہ آخری بات ہے، اس کے بعد میری بات ختم ہے۔ تاریخ کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک یہودی ایک مسلمان کے پاس آیا اور اس سے آ کے مال خرید لیا۔ اب مال خریدنے سے پہلے آپ کو پتا ہے بارگیننگ ہوتی ہے، وہ کہنے لگا مجھے اتنا مال چاہیے اور اتنی مقدار میں چاہیے، ریٹ بھی طے ہو گیا، سارا کچھ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ کو اتنی مقدار میں اتنی کوالٹی کا اس ریٹ میں مال مل جائے گا۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے جی مال نکال لیں۔ کہنے لگا اگر یار تم میری بات کے ساتھ اتفاق کرو اور اگر میری بات مان لو، اگر اسی ریٹ میں، اسی کوانٹی میں، اسی کوالٹی میں تمہیں مال وہ ہمارا سامنے بھائی بیٹھا ہوئے اس سے لے دوں گا۔ کہنے لگا یار بڑے عجیب انسان ہو، جب تمہارے پاس سارا کچھ موجود ہے، تمہارا میرا ریٹ طے ہو گیا، تو پھر اس سے لے جانے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو صبح سے لے کر شام تک اب تک کاروبار کر رہا ہوں، میرے پاس کسٹمر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میں سیل کر رہا ہوں،
لیکن وہ میرا بھائی میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اس کے پاس کوئی گاہک ہی نہیں آیا. وہ اپنے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. بچے گھر میں انتظار کر رہے ہوں گے, اہلیہ انتظار کر رہی ہوگی کہ کچھ کما کے لے کے آئے. میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل ویلا بیٹھا ہوا ہے, فارغ بیٹھا ہوا ہے. تو تم اگر وہاں سے خرید لو تو چلو اس کو بھی فائدہ ہو جائے. کہنے لگا اچھا چلو خرید تو میں لیتا ہوں, تمہارا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ کہتا رشتہ کوئی نہیں ہے میرا اس کے ساتھ. تو کہا پھر اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ کہا میرا مسلمان بھائی ہے. کہا مسلمان بھائی ہے تو پھر کیا ہوا؟ کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے بھائیوں کا احساس کرنا ہے. کہنے لگا اچھا یہ تمہارے نبی نے تمہیں بتایا ہے؟ کہا ہاں. تمہارے اسلام نے تمہیں حکم دیا ہے؟ کہا ہاں. کہا پھر یار پھر دیر کیوں, یہ کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اسلام قبول کر لو. اس قدر اچھا دین ہے, اس قدر اچھا دین کہ جس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں, کوئی تعلق نہیں, اس کے ساتھ تم یہ ہمدردی کر رہے ہو, کہہ رہے ہو. وغیرہ آئے ہوئے گاہ کو کون چھوڑتا ہے؟ ہمارے پاس بھی گاہک آتے ہیں نا, اور اگر وہ ہمیں آ کے کہیں مجھے تو وہاں سے اس ریٹ میں مل رہا ہے, وہ کو 2 نمبر ہی. جو میرے پاس ہے نا وہ تمہیں پوری مارکیٹ سے نہیں ملنا, جاؤ ڈھونڈ کے دیکھ لو. وہ اسی برانڈ کا بتا رہا تھا, وہ چائنا کا ہے, میرے پاس اوریجنل ہے. پتہ مجھے بھی ہے کہ میرے پاس بھی 2 نمبر ہے, لیکن کیا ہے کہ آیا مرغ ہاتھ سے نہ جائے. اور اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس بندے نے سارا دن میں کوئی کمائی نہیں کی, اسی ٹھیکا لیا, نہیں کمایا تو نہ صحیح, اپنی حرکتوں سے نہیں کماتا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل نازل کی ہے 19ویں پارے کے اندر. کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیونٹی کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ کیوں جی کبھی غور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیڑے مکوڑوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر کیا ہے, مکڑی کا تذکرہ کیا ہے, شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے, نمل چیونٹی کا تذکرہ کیا ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین چیونٹی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے نا, چیونٹی نے دیکھا کھڑی ہو کے, کہنے لگی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ, لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے روند ہی نہ دے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ چیونٹی چاہتی تو اکیلی بچ سکتی تھی, لیکن چھوٹی سی قوم نے ایک بہت بڑا سبق دے دیا کہ احساس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو نہیں بچایا جاتا, پوری قوم کو بچایا جاتا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو نہیں بچایا جاتا, پوری قوم کو بچایا جاتا ہے. وہ چاہتی تو خود بچ سکتی تھی کہ باقی ڈانڈ مار دیا رہن سانوں کی, لیکن نہیں, اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے اپنے آپ کو بھی بچایا, اپنی قوم کو بھی بچایا. یہاں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کا احساس رکھتی تھی. ایک ننھی سی چیونٹی جسے ہم عام طور پر کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاؤں تلے آ کے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے, اس مخلوق کے اندر اس قدر احساس کا جذبہ ہے. تو ہمیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, ہمارے اندر تو یہ احساس کا جذبہ کوٹ کوٹ کے ہونا چاہیے. بس یہی ایک ٹوٹی پھوٹی گزارشات تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.